الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لوگو تم ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب اللہ کا بندہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا مخاطب تم میں سے کوئی شخص بھی جب اللہ کے گھر میں اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکارے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار رہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، رات جو تلاوت کی اس میں سے 29ویں پارے کی سورہ الجن سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد عمل کی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جتنے گروہ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے عبادت خانے بنائے ہیں. یعنی جس نے بھی جو عبادت خانہ بنایا ہے اس میں ابتدا اس کی اصل اس کی غرض و غایت اس کی اللہ کی عبادت ہی تھی. لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ عبادت خانے اللہ کے نہ رہے، بلکہ قوموں کے بن گئے، نسلوں کے بن گئے، خاندانوں کے بن گئے، برادریوں کے بن گئے. جہاں خالص اللہ کی عبادت ہونا چاہیے تھی، اللہ کو پکارا جانا چاہیے تھا، وہاں قبیلوں کو پکارا جانے لگا، غیر اللہ کو پکارا جانے لگا. وہاں لات منات اور اس طرح کے جو لوگ ناموں کے لحاظ سے اس وقت معروف تھے. آپ قرآن کریم کو پڑھیے تو آج جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بت بنا کر رکھے گئے تھے، جن کے وہ بت جن کے رکھے گئے تھے، جنہوں نے رکھے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے رکھے تھے انہوں نے کیوں رکھے تھے؟ نظریہ ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ تک ہماری فریاد پہنچاتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان عبادت خانوں میں اللہ کے ساتھ رجوع ڈائریکٹ ہونے کی بجائے انڈائریکٹ پسند کیا کہ یہ اللہ کے نیک لوگ بیچ میں رستہ، وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے. اس ذریعے سے، اس رستے سے ہم جائیں گے تو یقیناً ہم اللہ تک جلدی پہنچ جائیں گے. گویا جنہوں نے بتوں کو پوجا انہوں نے کسی بت کو بیسیکلی نہیں پوجا تھا، بلکہ ہمیشہ پرستش صاحب بت کی گئی ہے. اور جو صاحب بت تھے وہ کوئی غلط لوگ نہیں تھے، کوئی بد کردار نہیں تھے، کوئی بد نیت لوگ نہیں تھے، کوئی بے ایمان نہیں تھے، بلکہ وہ نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا.
من حیث القوم آج اگر قوم مسلم اپنا خیال کرے تو بالکل وہی پوزیشن جو کل ان کی تھی وہ آج ہماری ہے۔ چاہیے یہ تھا، ہمارے ہاں آج بھی معروف ہے کہ جس کا گھر ہو، گھر میں کسی کے گھس کر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی جائے جو اس کے خلاف ہو تو وہ نہیں برداشت کرتا۔ کوئی بالکل کمزور ترین بھی انسان ہے نا، بالکل ماڑے کار کا، اس کے بھی گھر جا کر اگر کوئی زیادتی کرے نا تو وہ بہرحال برداشت نہیں کرتا۔ یہ جائے کہ اللہ رب کریم جو سارے طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے، جو جتنے زمانے کے بڑے ہیں اور سب میں بڑا وہ ہے، تو اب وہ بڑا بھی ہے، وہ طاقتور بھی ہے، اور اسی کے گھر میں آ کر انسان اپنی اجارہ داری کرے، اپنے خاندان کی اجارہ داری کرے، اپنی قوم کی اجارہ داری کرے، اپنے مسلک کی اجارہ داری کرے، اپنا فرقہ جو ہے اس کی اجارہ داری قائم کرے، تو اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کوئی انسان چاہے وہ فرقے کی اجارہ داری ہے، وہ خاندان کی ہے، وہ قوم کی ہے، وہ نسل کی ہے، جیسی بھی کوئی اجارہ داری کرے گا وقت اللہ رب العالمین اس کو برداشت کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین وہ اتنا طاقتور اور قوت والا ہے کہ اس نے ایک وقت ڈھیل کا دیا ہے، وہ فوری طور پر پکڑ نہیں لیتا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی آ کر اس طرح کی حرکت کرے تو ہم اس کو وقتی طور پر پکڑ لیتے ہیں، اور رب العالمین وہ ذات ہے کہ وہ اتنا کچھ ہوتا ہے کہ گھر بھی اس کا بناتے ہیں، نام بھی اس کا رکھا جاتا ہے، لیکن باہر ایک بورڈ چسپاں کر دیا جاتا ہے کہ یہ کس مسلک کی جگہ ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اسے کوئی زمانے میں پسند بھی نہیں کرتا۔ آج کے سبق میں یہ بات بتائی گئی ہے، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کی؟ اللہ کی، مسجد اللہ کی، لیکن آر مساجد کس کی ہیں؟ یعنی قوموں نے جو اپنے اپنے عبادت خانے بنائے تھے، کسی کے وہ ان کے نام مختلف ہیں۔ مسلمانوں کا فی الوقت جو اس وقت جو ہمارے یعنی اپنے اپنے وقت کے وہ بھی مسلمان تھے، یہودی بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، عیسائی بھی اپنے وقت کے مسلم تھے، اور آج یہ وقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی مسلم ہے، اور مسلمانوں نے انہوں نے بھی اپنے اپنے فرقوں کے پھر وہ سلسلے قائم کیے، ہم نے بھی اپنی مسلک کا فرقہ قائم کر لیا اور کوئی ایک مسلک بنا دی ہے، جبکہ یہ گھر کس کا تھا؟ اللہ کا، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، یعنی سجدہ گاہ ہے اللہ کے لیے، اور وہاں جو عبادت کی جاتی ہے ایمانداری سے اگر آپ دیکھیے تو وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نام کے لحاظ سے ہے، باقی معاملات تو سارے ہمارے ہیں اپنے۔ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا کہ جو انہوں نے وہمی مفروضے اپنے پالے ہوئے تھے نا، جو قوموں نے نظریات اپنا لیے تھے، وہ ان سارے کاموں کا وہاں پر آ کر اکٹھ کر کے کیا کرتے تھے، اور من حیث القوم ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر یہ غیر اللہ کی بات ہی کی طرف جانا ہو، شرک ہی کی طرف جانا ہو، جسے ہم بار بار کہتے ہیں، ہر جگہ پر یہ پکارا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، آپ پیچھے سبق پڑھ آئے ہیں، یہ ایک درس اس میں بھی گزر چکا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جو گروہ گروہ ہو گئے، وہ کون ہے؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مشرک ہے، یعنی ان کے شرک میں اللہ نے کہا شک کوئی نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، وَقَالُوا شِيَعًا، گروہ گروہ ہو گئے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان مشرکوں سے تم نہ ہونا۔ پھر ایک درس ہم اس پر بھی گزار چکے ہیں، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں سے آپ کا کوئی، ان فرقوں سے آپ کا کوئی تعلق، کسی فرقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرقہ بھی اپنا اپنا پار رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہیں، یہ کسی مولانا کی، کسی حضرت جی کی، کسی پیر جی کی، کسی فقہ کی، یہ کسی مسلک کی مسجد نہیں ہے، مسجد اللہ کی ہے۔ یہ مصلی کسی کا
نہ کسی کا نہیں ہے. حق تھا یہ کہ کوئی جو آپ میں سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، جو آپ میں سے علم میں بڑا ہے، جو آپ میں سے مطلب آپ سمجھتے ہیں تقوی برا میں بڑا ہے، وہ ایک آگے آتا. یہ ایک بہت بڑا مقام تھا اس کا کہ وہ باقی پیچھے، اور وہ اس کی اقتدا کی جا رہی ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے. ہم اس سے بڑا کوئی اجر چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا اجر کیا زمانے میں مل سکتا ہے کہ انسان جو 10 20 50 لوگ ہیں ان میں ایک آگے آ جائے؟ تو اس سے بڑا اور مقام کیا لینا چاہتا ہے؟ کیا اجر چاہتا ہے اس کا؟ کیا مزدوری چاہتا ہے اس کی؟ لیکن نہیں، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ مسلح اس سلسلے سے باہر نکل گیا ہے. یہ ہم پیش امام کے لیے، اور پیش امام کا تقرر کیا جاتا ہے. وہ مقرر کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو مقرر کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. ذرا سوچئے، تھوڑا سا ذرا غور کیجئے. یعنی جو لوگ مل بیٹھ کر کسی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا نکالنا ہے، وہ بڑا ہے یا جس کو رکھا جا رہا ہے وہ بڑا ہے؟ گویا جو رکھنے والے ہیں وہ مالک ہیں، اور جو رکھا جا رہا ہے وہ ملازم ہے. مالک بڑا ہے یا ملازم؟ تو آپ نے جب اپنا ملازم یہاں کھڑا کر دیا، یہ ممبر آپ نے ایک ملازم کو دے دیا، تو آپ بتائیے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح بات کر سکتا ہے جس طرح اس کو کرنی چاہیے؟ اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا تو یہی سلسلہ ہونا چاہیے. سن لیجئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یوشک علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، زمانے میں اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا. آج زمانے میں اسلام کیا ہے؟ لا یبقا من الاسلام الا اسمہ. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا. خالی زمانہ دیکھ لیجیے. ہم جہاں پیدا ہوئے مسلمانوں میں، ہماری بستی مسلمانوں کی، گھر سارے مسلمانوں کے، اور حالت کیا ہے؟ اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے. اسلام سلامتی سے ہے، اور آج سلامتی یہاں ہمارے ہاں کہیں ہے؟ ایمان نام ہے امن سے، کہیں امن ہے؟ ہم تو ہر وقت متحارب ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندہ دوسرے کے ساتھ ہر وقت تیار بیٹھا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے ہی نہیں. لا یبقا من الاسلام الا اسمہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، زمانے میں اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا. ولا یبقا من القرآن الا رسمہ. قرآن کریم رسم الخط میں خوبصورت بہترین چھپائی پر، بہترین کاغذ پر چھپا ہوا، رسم الخط میں شاندار طریقے سے لکھا ہوا، لیکن اس کے جو معاملات ہیں ان کو کوئی نہ سمجھنے کو تیار ہوگا، نہ ان کو کوئی سمجھ کر عمل کرنے کو تیار ہوگا. وہ چومنے کے لیے رکھا گیا. آج زمانے میں کور نہیں کرنی ہے، اس کو اونچی جگہ پر رکھنا ہے، غلاف اچھا چڑھا کے رکھنا ہے، اور یہ برکت کی کتاب ہم نے بنا لی ہے. عمل کے لیے ہم نے اس کو چھوڑا ہی نہیں. وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم رسم الخط کے سوا باقی نہیں رہے گا. کتنی شاندار دونوں باتیں بالکل واضح کر دی. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد ہو. بات تھی مسجد کی. آپ نے ارشاد فرمایا مساجد ہم، وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور کی مساجد کی یہ عادت ہوگی، عامرۃ، بہت بڑی بڑی ہوں گی، کشادہ ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، بناوٹ میں بہترین ہوں گی. مساجد ہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی. آج یہ صورتحال نہیں ہے. مسجد ایک سے ایک بڑھ کے بنائی جا رہی ہے، لیکن ہدایت نام کی شے قرآن نہ، کہیں کوئی نام ہی نہیں قرآن کا. قرآن ہے چومنے کے لیے، قرآن ہے برکت کے لیے، قرآن ہے ہر مسجد کے اندر نام لیا جاتا ہے قرآن کا، رسم الخط اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسلام کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے. اور قرآن کہیں بھی ہمارے اوپر اس وقت لاگو نہیں ہے. یہ صرف سر پہ رکھنے کے لیے، قسم کے لیے، نیا کے لیے. لا یبقا من القرآن الا
رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اس وقت کی مسجدیں ایسی ہوں گی جو بہت خوبصورت ہوں گی، بڑی بڑی ہوں گی، کشادہ ہوں گی، زیادہ ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی۔ علماؤہم اشد شر من تحت ادیم السماء، آسمان تلے بدترین مخلوق اس وقت کے علماء۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے یہ کہ اس وقت کے علماء کی یہ حالت ہوگی، علماؤہم اشد شر من تحت ادیم السماء، آسمان تلے بدترین اگر کوئی مخلوق ہوگی، کمزور ترین اگر کوئی مخلوق ہوگی، اس وقت کے حالات جن کے سب سے زیادہ خراب ہونے ہیں وہ کون سے ہوگی؟ علماء ہوگی۔ علماؤہم اشد شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، فرمایا انہی سے فتنے نکلیں گے، انہی کی طرف لوٹ جائیں گے، فتنہ پرداز ہوں گے، فتنے نکالیں گے، بالآخر یہ فتنے انہی کے اوپر پڑیں گے اور مساجد سے نکال دیے جائیں گے، چلو تم کک آؤٹ کر دیں گے تمہیں۔ آج یہ صورتحال نہیں ہے، آج وہ وقت نہیں آ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت نہیں ہو گیا، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا ان میں سے کسی کو مت پکارو، تمہارے لیے حق نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو۔ لیکن ساتھ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، محمد الرسول اللہ کھڑے ہوئے تھے کہاں؟ مکہ میں، مکہ والوں نے رہنے دیا تھا۔ جب اللہ کا نام لوگے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، آج بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی مقام پر کھڑا ہو جائے گا، فَلَا يَدْعُوهُ قَالُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، وہ اگر اللہ کو خالص کر کے پکارے گا تو لوگ ہر وقت تیار ہے اس پر ٹوٹ پڑنے کو، ہر بندہ اس کے اوپر حاوی۔ تو میرے بھائی یہ ٹوٹل اس وقت واقعات ہمارے اوپر آ چکے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں ایسے حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قوم کی یہ حالت ہوگی اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم اس موقع پر چلے جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تمہارے پاس ایک قرآن ہوگا، اس قرآن کو سمجھنا شروع کر دینا، ان حالات سے نکل آؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ قرآن تمہارے پاس ہوگا، اس وقت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، فقط قرآن کی طرف آ جانا، پھر قرآن کی طرف آنا تو تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے راہ مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایات ہیں، وبینات من الہدی، اور ہدایات کے جتنے واضح دلائل ہیں قرآن میں موجود ہیں، والفرقان، حق اور باطل میں جہاں فرق کرنے کی ضرورت آئے گی قرآن تمہارے پاس ہوگا، وہ فرق کر کے دکھا دے گا، تم اپنی لائن سیدھی کرنا، نتائج قرآن تمہیں دیتا جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کے احکام ہے۔ میرے بھائیوں ہم کو سمجھنا ہے، ان کو عمل کرنا ہے، ان کے مطابق اگر اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے۔ آج اس وقت پر ہم پہنچ چکے ہیں، ہم اس زمانے میں آئے ہیں جس زمانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار آج سے 14.5 سال پہلے فرما دیا تھا۔ آج ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم لے کر ہم اس کتاب کی طرف آ جائیں جو حقیقی اللہ رب کریم کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، جو بالکل اس طرح منوان ہے جس طرح اللہ رب کریم نے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس کی تعلیمات وہی ہیں اور تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو نتائج بھی وہی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم فقهنا في الدين، حسب الباس رب الناس بشف أنت شافي، أنت شافي، أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما۔
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هب لنا من لدنك رحمة هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا تقبل دعانا وصلاتنا ربنا تقبل دعانا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.